قال الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر فقد أوجبوا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله عافية هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات اور احادیث نبویہ میں سے چند احادیث مبارکہ کے کچھ حصے کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے صحیفوں اور ان کے لکھنے والوں کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ کیوں جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی کی صورت میں اللہ کا قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین سے اس وحی کو لکھوا لیا کرتے تھے، اور پھر اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فی صحف مکرمہ، عزت والے کرامت والے صحیفوں کے اندر ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بلند ہے، پاکیزہ ہے، بِأَيْدِي سَفَرَ کِرَامٍ بَرَرَ، نیک ہاتھوں کے اندر، بلند ہاتھوں کے اندر، اور اس کو لکھنے والے بھی بہت بلند ہیں۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک خوشخبری ارشاد فرمائی تھی، اور آپ کی ایک پیشن گوئی تھی کہ جو آپ کی وفات کے بعد پوری ہوئی۔ بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو آپ کی وفات کے بعد پوری ہوئی۔
آپ نے فرمایا کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ وہ سمندروں کے اندر اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑیں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ، یہ صرف تیرا پیارا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی پیارا ہے، اور آپ کی اتباع سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی کہ آپ کے دور اقتدار کے اندر رومیوں سے جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ 10 سال یا اتنا عرصہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اب جب وہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ معاہدہ تو جنگ بندی کا ہے، جنگ نہ کرنے کا، اگر میں یوں کروں کہ جنگی قافلے تیار کرنا شروع کر دوں، جنگ کی تیاری شروع کروں اور سرحد کے قریب جا کر بیٹھ جاؤں، اور جیسے ہی معاہدہ ختم ہو میں دشمن پہ حملہ آور ہو جاؤں، تو اس نیت سے آپ نے لشکر اکٹھا کیا، تیاری شروع کی اور دمشق سے نکلے اور سرحد کی طرف جانے لگے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے دیکھا کہ دمشق کی جانب سے ایک گھوڑا کوئی تیز رفتار دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، دھول اڑاتا ہوا، اور یہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ شاید کوئی پیغام ہے، کوئی خط ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، یہ دمشق کی جانب سے کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے، دیکھیں اس کے پاس کوئی پیغام تو نہیں ہے۔ جب وہ گھڑ سوار قریب پہنچا تو وہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے یا معاویہ الوفاء لا غدر، الوفاء لا غدر، کہ وفا کرو، معاہدہ پورا کرو، دھوکہ دہی نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں جنگ کے لیے تو نہیں جا رہا، معاہدہ جنگ بندی کا ہے، میں تو جنگ کی تیاری کر رہا ہوں کہ جب معاہدہ ختم ہوگا تو پھر جنگ شروع کریں گے۔ تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کی تیاری بھی نہیں کرنی، جنگی نقل و حرکت بھی نہیں کرنی، اپنی سرزمین کے اندر بھی نہیں کرنی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عمر بن عبسہ، کیا یہ تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو عرض کی جی بالکل، میں نے اپنی ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے الٹے قدم لوٹ آئے اور واپس آ گیا، فرمایا کہ مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم ہو گیا ہے، تو اب میں ایک قدم بھی آگے نہیں جاتا، واپس دمشق کی طرف آ گئے اور وہاں پڑاؤ بھی نہیں کیا۔ یہ اہمیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے حکم کی، کہ اپنی ساری تیاریاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ کر بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا بھی تیار کروایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے اندر اب آ گئے، اور یہ بشارت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایک جگہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، نیند میں سے اٹھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں اور نیند سے جاگے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے نیند کے اندر دیکھا ہے کہ
کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں کے اندر اللہ کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہا ہے. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندروں کے اندر جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت آپ کو عطا کی. اور پھر اسلامی حکومت میں سب سے زیادہ طویل دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 45 سال آپ نے حکومت کی ہے، 22 سال بطور گورنر کے اور اس کے بعد امیر المؤمنین کے. اور آپ کے دور خلافت کے اندر 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. آدھی دنیا سے زیادہ پر آپ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا. وہ یہودی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے نکالا تھا اور مکہ مکرمہ سے ان کو ملک بدر کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پوری دنیا میں ان کو کہیں رہنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. اور اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، وہ مظلوم صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں یہودیوں نے اتنا کچھ پروپیگنڈا کیا اور مسلمانوں کے ذہن کے اندر ان کے بارے میں نفرت بٹھانے کی کوشش کی. اس کے پیچھے در حقیقت وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پوری دنیا میں کہیں رہنے جیسا نہیں چھوڑا. ایک عالم بہت بڑے مورخ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، سفر میں میرے برابر والی سیٹ پر جہاز میں کوئی یہودی پوٹ بیٹھا ہوا تھا. تو کہہ رہا میں نے اس سے سفر گزاری میں بات چیت کے لیے اس سے میں نے سوال کیا کہ تم نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا؟ اس نے کہا کیا ہے. تو اس سے سوال کیا کہ اسلامی تاریخ کے اندر تم مجھے 2 ایسی شخصیات بتاؤ کہ جن میں سے تم ایک تمہارے حق میں یا تمہارے نظر کے اندر تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ ہماری قوم کے حق میں بہت بہتر ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے بارے میں تم سب سے زیادہ نفرت رکھتے ہو. تو اس نے 2 صحابہ کا نام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم صحابہ کرام کا نام لیا. ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، کہا کہ ان کے دور حکومت کے اندر مسلمان آپسی اختلاف کے اندر مصروف رہے اور ہمارا تعاقب کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا، تو اس لحاظ سے ہمارے حق میں ان کا دور حکومت اچھا رہا. اور جن کے بارے میں اس نے نفرت کا اظہار کیا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صرف مدینہ سے نکالا تھا، خیبر سے نکالا تھا. جب اس کا دور حکومت آیا تو مسلمانوں کی اتنی زیادہ فتوحات ہوئی کہ ہم پوری دنیا میں کہیں رہنے کے لائق نہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، اور رجب المرجب کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کی وفات 22 رجب المرجب کو ہے. 22 رجب المرجب کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور آخری وقت کے اندر روایت کے اندر آتا ہے جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے فلاں جگہ کے اندر فلاں سامان کے اندر ایک پوٹلی رکھی ہے چھوٹی سی، وہ نکال کے لاؤ. وہ چھوٹی سی پوٹلی جب نکال کے لائی گئی تو کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور مجھے کفن پہناؤ تو اس پوٹلی کو میرے کفن کے اندر کھول کے میرے سینے پہ رکھ دینا. پوچھا امیر المومنین اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا تو آپ کے جو بال مبارک جھڑ جاتے تھے
یا جو میں آپ کے ناخن تراشا کرتا تھا وہ میں نے اکٹھے کر کے اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ میری شفاعت کا سبب بنیں گے، یہ میری مغفرت کا سبب بنیں گے، تو لہٰذا ان کو جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے کفن پہناؤ تو اس کو میرے سینے کے اوپر رکھ دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اطاعت۔ تو ان عظیم شخصیات جو اسلامی تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھ کر اور اپنی زندگی کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسوہ حسنہ لے کر آئیں گے تو کامیابی ہوگی، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار بنایا ہے۔